دیکھو بھائیو، زندگی امتحان ہے. میرے نبی ایک زندگی لے کر آئے، وہ سیکھ لیں. اس میں چند فرائض ہیں. 5 نمازی 30 روز. اس میں بھی اللہ نے کہا بیمار ہے تو بعد میں سے، مسافر ہے تو بعد میں سے، کوئی زیادہ ہی بیمار ہے تو اچھا چل چھٹی کر لو، ایویں ہی معاف کر دیتے. حج ہے مالدار پر ہے، زکوٰۃ ہے مالدار پر ہے. صرف ایک نماز ہے جس کو اللہ نے محکم کر کے بیان کیا ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں. نماز دکھ ہوتا ہے امت کا 70-80% حصہ نماز چھوڑ چکا ہے. کیا مرد کیا عورتیں نماز چھوڑ چکے ہیں. عربوں میں اب بھی کچھ بہتر ہے نماز کی ریشو. اور موریتانیہ میں گیا، ہمارے ساتھ کٹے تھے، ہمارے ساتھ بھی ساتھ تھے. وہاں میں نے پوچھا نماز کی ریشو کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہاں ہمارے یہاں 100% نماز. ہماری آبادی تھوڑی، ملک تو پاکستان سے بھی بڑا ہے، آبادی کم ہے، لیکن جو موریتانی ہوگا وہ نمازی ہوگا. باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو ان کی گارنٹی نہیں. موریتانی مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، شہری ہے، دیہاتی، 5 وقت کا نمازی. اور دیہات میں 100% حفظ قرآن ہے، سب بچے حافظ قرآن، سب بچیاں حافظ قرآن. پورے صحرا میں قرآن کوئی نہیں، لیکن سب کے سینوں میں قرآن محفوظ لکھا ہوا، کسی کے پاس کوئی، سینوں میں سب کے پاس موجود. تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں گنجائش نہیں. میں کہا کرتا ہوں اگر گنجائش ملتی اس 1439 سال میں تو میدان کربلا میں میرے نبی کے نواسے کو ملتی. لیکن انہوں نے بھی نماز پڑھ کے بتایا کہ نہیں، نماز کی گنجائش نہیں ہے. چاہے اسی کی خاطر سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہا ہو، نماز پڑھنی پڑے گی. نماز کی چھٹی نہیں ہے. تو باقی چیزوں میں نرمی ہے. صرف ایک 5 وقت کی نماز کیا دیر لگتی. نماز کے بعد میں صرف ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صرف ایک. پورا دین اس کے اندر، پوری زندگی اس کے اندر، دنیا اور آخرت کی ہر شے. صرف ایک حدیث، 10 لاکھ حدیثیں، ایک حدیث سناؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے. آپ خود سننے کے بعد کہو گے سچ کہہ رہا کہ ساری زندگی اس کے اندر سمٹ گئی. ویسے گھروں میں رہتا ہوں، یا وہ تو گولے دی چوبی میں رہتا، یا وہ ادھر تھر پار کر میں رہتا. 4 اذا کن فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا. 4 باتیں اگر تو مجھ سے لے لے، میرے نبی کہہ رہے، 4 باتیں اگر تو مجھ سے لے لے، پھر تو چین کی بنسری بجا اور میٹھی نیند سو جا. دنیا بھی تیری ہے، آخرت بھی تیری. کیا خوبصورت بات فرمائی کہ 4 باتیں مجھ 40 نہیں آکھیاں، 50 نہیں آکھیاں، 4 باتیں مجھ سے لے لو میرے نبی فرمایا، اور پھر جاؤ موج کرو. دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری. کیا ہے یا رسول اللہ؟ صدق و حدیث ہے. زندگی بھر سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. 99% کیا 100% پاکستان تو فیل ہو گیا. پہلی بات میں فیل، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ 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 جھوٹ. میرے نبی نے کہا 4 باتیں چھوٹی چھوٹی، صدق و حدیث، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا. حفظ و امانت، دیانت داری اور امانت داری سے کام کرنا، کبھی دھوکہ نہ دینا. انہی پہلے 2 چیزوں کی وضاحت کے لیے ایک حدیث اس کے ساتھ ایڈ کر دی. میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی سے پوچھا گیا مسلمان بزدل ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. بخیل ہوتا ہے؟ کہا ہاں. جھوٹا ہوتا ہے؟ کہ جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ نہیں بولتا. پھر آپ نے فرمایا ایک اور حدیث اور سنا. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، بطور بشر، بطور انسان میں اس سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں. لیکن اگر ذرا بھی مجھ سے اس کا تعلق ہے، 2 نہیں کرے گا، 2 نہیں کرے گا، 2 نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. وہی پہلی 2 بات، صدق و حدیث، سچ بول، حفظ و امانت، دیانت داری سے کام کر.
ان دو کی ایک اور فضیلت سنو، ان کا سچا امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، سچا اور امانت دار تاجر نبیوں کے، ذمہ دار کیوں نہیں کہا؟ سچا اور امانت دار ذمہ دار نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ یہ زراعت کی بات کیوں نہیں کی، تجارت کی کیوں نہیں؟ کہ زراعت میں خوفناک امتحان نہیں ہے اور تجارت میں خوفناک امتحان ہے۔ ایک ایک سودے پہ جھوٹ بول سکتے، دھوکہ دے سکتے۔ اب ہماری گندم کٹنا شروع ہو گئی، اسی کڑا دھوکہ دے ہونا، دانے اندر ٹھیک لگ گئے تو ریٹ بھی حکومت آ کے 1300 روپئے، ہم کم زیادہ بھی نہیں کر سکتے۔ تاجر تو جتھے کاپا لگے لا دیتا ہے، تو ہم تو کم زیادہ بھی نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ کا ریٹ ہے 1300 روپے من ہے، اب کٹنا شروع ہو گئی ہے، میں کیا جھوٹ بولوں یا میرا مینیجر میرا نوکر کیا جھوٹ بولے؟ تولنا بھی انہوں نہیں آ گیا، تول بھی ساڑھا نہیں ہوگا، تول بھی وہ سانو ڈنڈی مار کے لگے جانا۔ ہم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، ہمارے جھوٹ کا پیپر ہی کوئی۔ ساتھ آلو نکل کے بیچ رہے ہیں، اس میں منڈیوں کا ریٹ ہے، ہاں جی اسی اتنے لینا ہے، یہ تو ذمہ دار کر ہی نہیں سکتے، منڈی سے ہوتا ہے جی اتنا ریٹ ہے جی، ابھی فی یعنی ہر ٹرک میں ہم ہزاروں روپے کا گھاٹا کھا رہے ہیں۔ تو ہمارا ٹیسٹ کوئی نہیں کہ سچ اور جھوٹ کا ٹیسٹ کوئی نہیں۔ زیادہ کوئی ہیرا پھیری ہے تو کسی سے پانی واٹ کے اپنے نو لا دو، یہ بہت تھوڑے بے غیرت ہوتے ہیں کر دے، ایسا بہت کم لوگ کرتے نہیں کرتے، بہت کم کرتے۔ تو ذمہ داری میں امتحان کوئی نہیں ہے، تجارت میں امتحان، روزانہ جھوٹ بولو، ہرانے والے سے بولو، ہر ایک کو دھوکہ دو، روزانہ سچ بولو، ہرانے والے سے سچ بولو، ہر ایک کے ساتھ دیانتداری سے کام کرو، لیکن سردی میں ٹھنڈے پسینے آ جائیں گے جب سچ بولے گا اور دیانتداری سے چلے۔ صلی اللہ علیہ نبی نے کہا چل صبر کر، آجا میرے نال کھلو جا، موجوں ابدی زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ کرو۔ انصار مدینہ ذمہ دار تھے، مکے والے تاجر تھے، تو آپ نے کہا میں مہاجرین کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ۔ تو دو باتیں میں نے آپ سے عرض کی، صدق و حدیث، حفظ و امانت، یا یہ پوری زندگی کو خوبصورت کر دینے والی چیز۔ تیسری حسن و خلیقت، اخلاق کی خوبصورت، یہ چیز میرے جیسے یہ گھر خوبصورت، لیکن ضروری نہیں کہ یہاں زندگی بھی خوبصورت۔ زندگی کی خوبصورتی کا تعلق ایسے گھروں سے نہیں، اس کا تعلق اچھے اخلاق سے۔ کچا گھر ہو، پکا گھر ہو، اتنا بڑا گھر ہو، اگر اہل خانہ کے اخلاق اچھے، ایک دوسرے کے لیے میٹھا بول، ایک دوسرے سے درگزر ہے، ایک دوسرے کو طنز نہیں، تانا نہیں، تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اگر اخلاق نہیں ہے، کبھی عورت میں شدت، کبھی مرد میں شدت، کبھی بچوں میں بدتمیزی، کبھی ماں باپ میں تیزی اور بدتمیزی، کبھی نوکروں کو اس کے ساتھ فرعونیت، تو اس گھر کی در و دیوار بھی اداس ہو جاتی۔ جہاں اخلاق نہیں ہوتے، جہاں اخلاق ہوتے ہیں وہاں وہ جگہ جنت کا ٹکڑا اللہ بنا دیتا۔ اور سارے اخلاق کا خلاصہ ہے اوروں کی برداشت کر کے چلو، اوروں کی برداشت کر کے چلو، اوروں کی برداشت کر کے چلو۔ اس لیے اس صفت کے ساتھ اللہ کے نبی نے حسن کا لفظ لگایا۔ سچائی بھی خوبصورت چیز ہے، دیانتداری بھی خوبصورت چیز ہے، لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ خوبصورتی کا لفظ لگایا، حسن و خلیقت، اخلاق کے ساتھ حسن کا لفظ لگایا، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ نہیں لگایا۔ کہ اخلاق ایسی چیز ہے جب اچھے ہوتے ہیں تو نظر آتے ہیں، برے ہوتے ہیں نظر آتے ہیں۔ تو اخلاق کا اچھا ہونا ان زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور ہر انسان کی تمنا ہے کہ میری زندگی خوبصورت، میری زندگی اچھی ہو، میری زندگی خوبصورت۔ تیسری، وہ سارے اخلاق ایک لفظ میں ہے، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرے، برداشت کرے۔ اور ایک حدیث میرے نبی نے کہا، معاذ پورے دین کا خلاصہ کر، پورے دین کی سمری بنا دوں تو ہکے گا لے جی، کہا جی یا رسول اللہ، تو آپ نے ایسے کیا، زبان نکال
کہا بس اس پہ قابو رکھ، اس پہ قابو رکھ۔ وہ کہنے لگے اس کی وجہ سے کوئی پکڑ ہے؟ آپ نے کہا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی یہ زبان ہوگی۔ بھائیو، اگر ہم اپنے گھروں میں خوبصورتی چاہتے ہیں، زندگی خوبصورت چاہتے ہیں، اپنے اخلاق اچھے کر لیں۔ خامد کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا خامد کے ساتھ، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، مالکوں کا نوکروں کے ساتھ، نوکروں کا مالکوں کے ساتھ۔ یعنی بہت سفر کیا ہے اس راستے میں۔ آج کی اولاد کی نافرمانی میں بہت بڑا دخل والدین کا اپنا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو سپیس نہیں دیتے، اپنی مرضی ان پر مسلط کرتے، جس کا آہستہ آہستہ رد عمل بننا شروع ہوتا ہے اور ایک فصل اب دوری پیدا ہو جاتی۔ اتنے اللہ نے ان کے حقوق رکھے۔ ایک شخص آیا اپنے بیٹے کو لے کر، کہا جی یہ میرا بیٹا ہے، بہت نافرمان۔ حضرت عمر نے سوٹی چاہے انہوں مارنا ستا، کہ لگے جی ٹھہرے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ماں پیو دا حق بھی بڑا ہے، کوئی اولاد دا حق بھی ہے، کوئی اولاد دا حق بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، کہ ذرا بتائیں۔ کا پہلا حق ہے کہ نیک ماں دے، نیک جگہ شادی کرے، ماں اچھی۔ دوسرا حق ہے جب پیدا ہو تو نام اچھا رکھے۔ تیسرا حق ہے کہ اس کو قرآن سکھائے۔ کہا میری بھی سن لو، اے میرا پیو بیٹھا، اس نے حبشی عورت نال شادی کی تھی، مینوں ماں چنگی نہیں دیتی۔ دوسرا حق ہے اس نے میرا نام جولان رکھا ہے، جولان گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھو مینوں ہور کوئی نام ہی نہیں لگتا، مینوں جولان گندگی کا کیڑا۔ اور تریا پوچھو آج تے اس میں قرآن دی شکل نہیں وکھائی۔ حضرت عمر نے وہ سوٹی ادھے پھیر دی تھی، پہلے تو تیرا دماغ ٹھیک کرو۔ تو حسن خلیقت، اچھے اخلاق۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ عفت فی طعمت، رزق حلال، رزق حلال۔ چھوٹی سی حدیث، وہ پورا دین اس کے اندر ہے۔ فرائض کے بعد یہ 4 باتیں آپ لے لیں، میں لے لوں، یہ مستورات لے لیں، یہ سر لیں، زندگی صراط مستقیم پر آ جائے، خوبصورت ہو جائے۔ رزق حلال وہ عمل ہے۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی ہاتھوں پر، ہاتھ بڑے سخت تھے۔ تو آپ نے کہا یہ کیا ہوا تیرے ہاتھوں کو کیوں؟ کہا جی میں مزدور آدمی ہوں، کھیتوں میں کام کرتا ہوں بچوں کے لیے، سخت ہو گئے۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ایسے بوسہ لیا، ایسے چوم کر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم حرام ہو جاتا ہے۔ ہمارا رزق حلال ایسی چیز ہے کہ وہ جہنم حرام کر دیتا ہے۔ تو بھائیو، سچائی اور دیانتداری جہاں ہوگی، وہ شخص 24 گھنٹے نماز میں ہوگا، بندگی میں ہوگا۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ اللہ آپ کو موقع دے تو جایا کرو، 3 دن ہی لگانا شروع کرو گے تو بہت سے راستے کھل جائیں۔ اللہم لک الحمد کما انت، وصلی علی محمد کما انت، وفعل بنا ما انت انک انت التواب الغفور۔ اللہم بارک لهم فیما رزقتهم، اللہم بارک لهم فیما رزقتهم، اللہم بارک لهم فیما رزقتهم، واوزعهم ان یشکروا نعمتک التي انعمت علیہم وعلى والديهم، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلحهم وأصلح ذات بينهم